الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ سارے دوست عقیدت اور محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی لائق تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اور اگر آواز پہنچ رہی ہے اور سن رہی ہیں تو میری پردہ نشین مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج کا یہ خوبصورت عظیم شان اجتماع لاہور کے اس علاقے میں، کیا نام ہے، بادامی باغ میں ہمارے انتہائی مخدوم اور انتہائی محبوب ترین بزرگ دوست اور عالم دین، مجاہد اسلام، داعی حق، مبلغ کتاب و سنت حضرت مولانا قاری عبدالقیوم ربانی رحمہ اللہ کی قائم کردہ دینی درسگاہ، ان کے رفقاء اور ان کے دوستوں اور بالخصوص ان کے صاحبزادے مولانا عبدالرؤوف ربانی کی اس محنت سے یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ عنوان ہے اس کا بہار مصطفیٰ کانفرنس، کہ اللہ کے محبوب نبی آمنہ کے لال صاحب جمال و کمال محبوب ذوالجلال سید الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونچی آواز سے بھی، بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو حضور کے آنے سے بہار آئی۔ یہ اس کا عنوان ہے بہار مصطفیٰ۔ میں آپ کے سامنے اس بہار کو، ساری بہار تو شاید نہ بیان کر سکوں، لیکن بہار کی 4 خاص صورتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ربیع اول اس کا معنی ہی پہلی بہار ہے، تو ایک بہار حضور کی ولادت پر آئی، پھر ایک بہار حضور کے اعلان رسالت پر آئی، پھر ایک بہار حضور کی ہجرت پر آئی، اور پھر ایک بہار، لفظ بڑا سخت کہہ رہا ہوں، حضور دنیا سے جا رہے تھے تب بھی بہار آ رہی تھی۔ اب یہ 4 بہاریں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، اور توجہ آپ سے میری بات کو سنیں۔ جذباتی تقریر میں کر نہیں سکتا، میری عمر نہیں ہے، اور یقینی بات ہے کہ زیادہ دیر تک میں جاگ نہیں سکتا، اس لیے میں نے ان سے معذرت کی ہے۔ ان کو اللہ جزائے خیر دے، یہ میرے بھتیجے ہیں، بچے ہیں، انہوں نے میرے حال پر ترس کر کے مجھے پہلے بٹھا دیا ہے، ورنہ ان کا جلسہ آپ لوگوں کے لاہوریوں کا معمول دیکھا ہے، رات کو 3 بجے تک آپ لوگ جاگتے ہیں، یہ ہے آپ کی ہمت، اور پھر فجر کی نماز بھی آپ با جماعت پڑھ لیتے ہوں گے، یہ آپ لوگوں کا کمال ہے۔ کم از کم میں اس معاملے میں بیکار آدمی ہوں۔ قابل قدر دوستوں، پوری توجہ میری طرف رہے۔ اللہ کے محبوب جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ ربیع الاول کے مہینے میں آئے، اور ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار۔ کیا معنی ہے؟ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے،
محرم پہلا مہینہ ہے، سفر دوسرا مہینہ ہے، ربیع الاول تیسرا مہینہ ہے۔ آپ سب کی توجہ اگر میری طرف ہے تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے نزدیک سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ، بزرگی والا مہینہ، عبادت والا مہینہ، قرآن والا مہینہ، جس کے نفل پڑھو تو فرضوں کا درجہ، فرض پڑھو تو 70 کا درجہ، جس کی رات بھی عبادت، جس کی دن بھی عبادت، جس میں کھانا کھاؤ، سحری کرو، افطاری کرو تو عبادت، دن کو بھوکے رہو تو عبادت، اتنی بڑی فضیلت والا مہینہ جو آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کی امت کو نہیں ملا، اس امت کے حصے میں آیا، وہ کون سا ہے؟ رمضان۔ سارے بولے سب سے بڑی برکت والا مہینہ رمضان ہے۔ عقل کہتی تھی اس افضل نبی کو رمضان میں آنا چاہیے کیونکہ بڑی فضیلت کا مہینہ ہے۔ اگر حضور رمضان المبارک میں تشریف لاتے تو میں معذرت سے ایک بات کہتا ہوں کہ لوگ یہ نہ کہتے کہ حضور کی وجہ سے رمضان ملا، رمضان چونکہ مسلمانوں کی عبادت کا مہینہ ہے تو لوگوں میں یہ تاثر ہوتا شاید رمضان کی وجہ سے حضور کو فضیلت ملی ہے، تو یہ شان نبوت کے خلاف تھا کہ نبی کو کہا جائے کہ اس کی وجہ سے نبی کو عظمت ملی، بلکہ رمضان المبارک کی ساری عظمتیں، رمضان تو اس وقت سے آ رہا ہے جب سے نظام کائنات بنا، کسی نے رمضان کو جانا نہیں، کسی نے رمضان کو پہچانا نہیں، کسی نے رمضان کو سمجھا نہیں۔ حضور آئے تو رمضان آیا، حضور آئے تو قرآن آیا، حضور آئے تو رمضان کی عظمتیں ملی، حضور آئے تو رمضان کے روزے ملے، تو اس لیے اللہ نے حضور کو رمضان میں نہیں بھیجا ورنہ رمضان کی عظمت ظاہر ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کا لفظ ہے رمض سے، اس کا معنی ہوتا ہے جلانا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ جلانا۔ سارے بولو جلانا۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں اس میں گناہ جلتے ہیں، رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں اس میں شیطان جلتا ہے، رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں اس میں حاسدین جلتے ہیں۔ حضور پیدا ہوتی تو عظمت کی بات، لیکن اگر کوئی ظالم یوں کہہ دیتا تمہارا نبی تو جلنے والے مہینے میں آیا ہے، رب کی غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ کوئی میرے نبی کی طرف یہ نسبت کرے۔ اللہ نے اس مہینے میں بھیجا جس کا نام ربیع اول، پہلی بہار ہے، اور آپ لاہور کے دوست جانتے ہیں ہمارے ہاں 4 موسم ہیں، خزاں کا موسم، بہار کا موسم، سردی کا موسم، گرمی کا موسم۔ سردی گرمی کے مفہوم کو سارے سمجھتے ہو، بھائی خزاں کہتے ہیں جس موسم میں افسردگی چھا جائے، چہرے افسردہ ہو جاتے ہیں، ماحول پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں، جانوروں پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، حتیٰ کہ موسم پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، زمین پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، ہر چیز افسردہ نظر آتی ہے، پریشان حال نظر آتی ہے۔ یہ موسم خزاں ہوتا ہے، اور جب خزاں ختم ہو پھر موسم بہار آتا ہے، اور جب بہار آنے لگتا ہے تو توجہ میری طرف رکھنا، بہار کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک بہار کی ابتدا ہے جس کو ربیع اول، پہلی بہار کہا جاتا ہے، ایک بہار کی تکمیل ہوتی ہے، مگر جب بہار کی ابتدا ہوتی ہے پھر وہ 2 کام کرتی ہے۔ ایک کام تو یہ کہ خزاں کی وجہ سے جو پتے درختوں پر خشک ہوئے تھے، سوکھے تھے، وہ خشک ہوئے خزاں کی وجہ سے، لیکن زمین پر نہیں گرے، بہار کے جھونکے آئے، خشک پتے گر گئے، بہار کے جھونکے آئے، زمین صاف ہو گئی۔ اب بہار نے دوسرا کام دکھایا، نئی ہریالی، نیا سبزہ، نئی رونقیں، نئی کوپلیں، نئی بہاریں، پھر ہر طرف بہار آنا شروع ہوئی۔ یاد رکھو آمنہ کے در یتیم کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں خزاں تھی، کفر کی خزاں، جلال ضلالت کی خزاں، گمراہی کی خزاں، بے دینی کی خزاں، یہودیت کی خزاں، عیسائیت کی خزاں، ہندو مت کی خزاں، کفر کی خزاں۔ کعبے میں 360 بت رکھے تھے، یہ شرک کی خزاں تھی، بدعت و رسومات کی خزاں تھی، کعبے کا ننگا طواف ہوتا تھا، یہ خزاں کی کیفیت تھی۔ ماں سے بیٹا نکاح کر کے اس کو اپنی بیوی بنا کے اس سے زنا کرتا تھا،
قرآن نے کہا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، یہ ماں کے لیے خزاں کی کیفیت تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، یہ بیٹی پہ خزاں آئی ہوئی تھی، بہن کو بازار کے چوراہے میں کھڑا کر کے اسے بیچا جاتا تھا، یہ بیٹی پر خزاں تھی، یہ بہن پر خزاں تھی، ایک ایک عورت کے دست شور ہوتے تھے، یہ ان پر خزاں تھی، ساری دنیا کفر زدہ تھی، سارے جہان میں خزاں تھی، ہر ایک جگہ خزاں تھی، حتیٰ کہ نظام کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی۔ قرآن کا ایک جملہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں بھی سمندروں میں بھی خزاں ہی خزاں تھی، فساد ہی فساد تھا، ظلم ہی ظلم تھا، ستم ہی ستم تھا، جہالت ہی جہالت تھی، گمراہی ہی گمراہی تھی۔ یاد رکھو دوستو، جب رات کے سناٹے خوب چھا جائیں تو سویرے کا انتظار ہوتا ہے، جب شدت کی گرمی آ جائے پھر ہوا کا انتظار ہوتا ہے، جب بلا کی موسم پر سردی پڑ جائے پھر سورج کی روشنی کا انتظار ہوتا ہے۔ جس وقت پوری دھرتی پہ فساد ہو گیا تھا، ساری کائنات خزاں والی بن گئی تھی، اس کی رحمت کو جوش آیا، اس نے محمد کو پہلی بہار بنا کے دیا۔ ربیع اول پہلی بہار، بہار مصطفیٰ۔ اب نبی کے آنے سے جو بہار آئی اس کو سمجھے، ولادت کی بہار۔ آقا پیدا ہوئے جب حضور کی ولادت، علماء نے لکھا ہے بڑا عجیب نکتہ، جس سال آقا دنیا میں تشریف لا رہے تھے اس سال پوری دھرتی پر جتنی عورتوں کو حمل تھا اللہ نے کسی کو بچی نہیں دی، کہ وہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، مصطفیٰ بہار بن کے آئے اور کسی کی بیٹی دفن ہو، یہ تو خزاں ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی طرف سے محمد کی آمد پر پوری مخلوق کو یہ تحفہ دیا کہ سب کو بیٹے دیے تاکہ کسی پہ خزاں نہ آئے، سب پہ بہار آ جائے۔ مجھ سے پہلے نوجوان بڑے اچھے جذبات میں خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، اللہ اور زور بیاں پیدا کرے، آمین کہیں۔ خوشی ہوتی ہے ان جوانوں کو سن کر کہ نوجوان ہیں، اللہ ان کو علم اور مطالعے کی توفیق نصیب کرے اور یہ ہمت اور حوصلے سے دین کی بہاریں دنیا میں لوٹائیں۔ حضور کی ولادت کے وقت عجیب سی بہار ہے، میری طرف دیکھنا۔ کعبے میں 360 بت خزاں کے پتے تھے۔ حضور کی جب ولادت ہوئی تو حضرت خواجہ عبد المطلب کہتے ہیں میں کعبے میں عبادت کر رہا تھا، اچانک ایسے لگا جیسے زمین ہلی ہو، بت ہلنے لگے، آپس میں ٹکرانے لگے، میں پریشان ہو کے باہر نکلا، پھر اندر گیا، پھر میں باہر نکلا، پھر میں اندر گیا، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک دم کعبے کے کونے سے آواز آئی، لوگو مجھے مبارک پیش کرو، بتوں کے خزاں کو ہٹا کے رب کی توحید کی بہار دینے والا مصطفیٰ۔ کعبہ کہہ رہا تھا کہ آج مجھ پر بہار آ رہی ہے، بہار مصطفیٰ کو ذرا سمجھیے۔ حضور کی ولادت پر سعادت ہوئی، ایک عجیب سی بہار تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے جب آقا پیدا ہوئے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ حضور کی ولادت کے وقت عام بچوں کی طرح حضور نہیں پیدا ہوئے، مجھ پہ غشی اور بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی اور اچانک ایسے لگا جیسے میرا پیٹ کھلا ہو اور اس سے چمک اور روشنی نکلی ہو۔ خرجہ من بطنی نورن، ایک ایسا نور نکلا، ایک ایسی چمک نکلی، ایک ایسی روشنی نکلی جس سے میں نے شام کے محلات دیکھے، ایک ایسی روشنی نکلی جس سے روم و ایران کی سلطنتیں نظر آئی۔ فرمایا حضور کے آنے پر یہ بہار آ رہی تھی، شام کے محلات نظر آئے، اشارہ اس طرف تھا کہ اب شام کی حکومت نہیں ہوگی، محمد کے اسلام کی حکومت ہوگی۔ روم و ایران کی سلطنتوں میں تہلکہ مچا کہ اب یہ دور ختم ہو چکا ہے، محمد کے انصاف کا زمانہ آ رہا ہے، جہالت ختم ہوگی،
علم کی بہار آئے گی، ضلالت ختم ہوگی، ہدایت کی بہار آئے گی، بدعت ختم ہوگی، سنت کی بہار آئے گی، شرک ختم ہوگا، توحید کی بہار آئے گی، کفر ختم ہوگا، اسلام کی بہار آئے گی۔ محبوب آئے تو کائنات میں بہار آئے۔ تو میں پہلی بات کہہ رہا ہوں، حضور کی ولادت کی بہار۔ سارے کو حضور کی مجھے آواز سے حضور کی ولادت پر بڑی باتیں آپ لوگوں نے سنی ہیں، میں وہ ساری نہیں سنانا چاہتا، اس لیے کہ یہ سارے دن ہم میلاد سنتے رہے ہیں، لیکن ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جب پیدا ہوئے خیال آیا اس بچے کو غسل نہ دیں، کہ جو ماں کے پیٹ سے آتا ہے یقیناً وہ گندا ہوتا ہے، اسے غسل دیا جاتا ہے، تو یہ ناپاک اور گندا ہونا خزاں ہے، اور نبی تو بہار لے کے آ رہے تھے۔ تو آواز آئی ولد رسول اللہ طاہرا مطہرا، اس کو پاک کرتے ہو جو پوری دنیا کو پاک کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ تو پاکیزگی کی بہار لے کے آئے ہیں، اس کو کیا پاک کرو گے؟ خیال کیا گیا کہ ناف کی نائی کو کاٹا جائے، لیکن وہ کٹی ہوئی تھی، آنکھوں میں سرما ڈالا جائے، کان مکحولن، آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا تھا۔ خیال آیا کہ دیکھے، فرمایا کان مختونن، ختنہ کیا ہوا تھا۔ اللہ کے محبوب، ایک روایت میں آتا ہے جس کو محدث بغدادی نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش کے بعد آواز آئی میرے محبوب کو لو، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، عرش بری سے تحت الثری، پوری کائنات کی سیر کرا کے اس کے سینے میں آدم کی انابت، نوح کا بلبلہ تبلیغ، ابراہیم کا جوش توحید، اسحاق کی رضا جوئی، یوسف کا حسن، لوط کی حکمت، دانیال کی محبت، زکریا کا وقار، یحییٰ کی پاک دامنی، موسیٰ کے کمالات، عیسیٰ کے معجزات، 1,24,000 انبیاء کے سارے کمالات جمع کر کے اس کے سینے پہ رکھ کے، اس کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ کے اسے آمنہ کی گود میں رکھو۔ فرمایا جب حضور میری گود میں آئے تو مجھے ہوش آ گیا۔ ولادت بہار ہے، کہہ دو حضور کی آمد، اونچی آواز سے حضور کی آمد، یہ ہے ولادت کی بہار۔ یوں تو پوری زندگی بہار ہی بہار ہے۔ میں عقیدہ علماء کا بتاتا ہوں، میں اپنے دائیں بائیں جو میرے اکابر بیٹھے ہیں، جب سے نظام کائنات بنا، چاند سورج ستارے عرش کرسی لوح قلم، اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج کے بعد قیامت تک، اور قیامت کے بعد اس سے آگے، اس پوری کائنات میں سب سے بڑا بہار کا زمانہ وہی تھا جب حضور اس دنیا میں تھے۔ نہیں سمجھو پھر سمجھو۔ جب آپ پیدا ہوئے اور جب تک اس عالم رنگ و بو میں رہے، اپنی دنیاوی عمر کے 63 سال آپ نے گزارے، وہ سب سے بڑا بہار کا زمانہ تھا۔ نہ اس سے پہلے آدم سے عیسیٰ تک کبھی ایسی بہار آئی، نہ میرے نبی کے جانے کے بعد قیامت تک ایسی بہار آئے گی جو حضور کی زندگی کی بہار تھی۔ میں باتیں کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں۔ ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں سانس لے رہے ہیں، سانس آ جا رہی ہے، توجہ سے بات کو سمجھنا۔ دنیا میں اس سے بڑی بہار کون سی ہوگی کہ حضور جن یاروں میں بیٹھتے تھے، سانس لیتے تھے، نکالتے تھے، صحابہ کے سانس اندر آتے تھے، باہر جاتے تھے، جن کے سانسوں میں نبی کے ساتھ مل رہے تھے، اس سے بڑی بہار کا زمانہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی۔ اللہ نے نبی بھی تقسیم کیے، اللہ نے امتیں بھی تقسیم کی۔ آدم کو ایک امت دی، کوئی امت نوح کو دی، کوئی امت ابراہیم کو دی، کوئی امت اسماعیل کو دی، کوئی امت یوسف کو دی، کوئی امت زکریا یحییٰ دانیال ان کو دی۔ اسی طریقے سے فرمایا رسول تقسیم ہوئے کہ اس امت کے لیے آدم، اس امت کے لیے نوح، اس امت کے لیے ابراہیم، اس امت کے لیے موسیٰ، اس امت کے لیے عیسیٰ، اس کے لیے زکریا، اس کے لیے یحییٰ۔ فرمایا میرے امتیو انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی۔ کتنی خوش بختی ہے، رب نے مجھے چن کے
تمہارے حصے میں رکھ دیا، تمہیں چن کے میرے حصے میں رکھ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مصطفیٰ، بہار مصطفیٰ، خلافت راشدہ۔ پہلی بہار۔ اب اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رہے اور میری بات کو سمجھیں۔ دنیا میں آنے کے بعد 40 سال اللہ کے محبوب نے دنیاوی زندگی یہاں گزاری، اس رنگ و بو کی دنیا میں۔ بعض جاہل لوگ اپنی کم علمی کی بنیاد پر کہہ دیتے ہیں 40 سال کے بعد اللہ نے نبی کو نبوت دی۔ بھئی 40 سال کیوں انتظار کرایا؟ تو لوگ کہتے ہیں اس لیے نبی کو مختلف حالات سے گزروایا، تجربے کروائے، یوں نہیں۔ جس کو رب نے نبی بنایا ہے، اللہ نے چنا ہے، اللہ کو تجربے کروانے ہیں؟ یہ شان نبوت کے خلاف ہے۔ 40 سال تک کی زندگی بطور نمونہ اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی پوری امت کو دکھائی کہ اس کو دیکھ لو، اس کے اٹھنے کو، بیٹھنے کو، چلنے کو، پھرنے کو، رفتار کو، گفتار کو، کردار کو، اطوار کو، معاملات کو، نشست و برخاست کو، جذبات کو، تاثرات کو، غریبوں کے ساتھ تعلقات کو، فقیروں کے ساتھ تعلقات کو، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو، اس کی تجارت کو، اس کے معاملات کو دیکھ کر ذرا سمجھ لو یہ کتنا امین ہے، کتنا صدیق ہے، کتنا شریف ہے، کتنا پاک دامن ہے، کتنا عظمت والا ہے، جو اتنی خوبیوں والا ہے۔ اب اس کو نبوت دے کر جو پیغام دوں گا وہ تمہیں دے، جیسے اس کی پہلی زندگی بے داغ ہے، اگلی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اب جو محمد کہے اسے مانتے جاؤ گے، نبوت کی بہار حاصل کرتے چلے جاؤ گے۔ اللہ نبی کو 40 سال آزماتے نہیں، بلکہ اگلی بات میں ایک اور کہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مجھ سے پہلے بھی مولانا نے ایک بات کہی تھی کہ محبوب آپ کو نبوت اللہ نے کب دی؟ متا وجبت لکن نبوہ، اللہ نے آپ پہ نبوت کب فرض کی ہے، کب واجب کی ہے، کب دی ہے؟ یہ سوال ہوا۔ تو حدیث میں آتا ہے حضور نے، اچھا پوچھنے والا جانتا تھا کہ مکے میں زندگی گزاری ہے، ہجرت کر کے مدینے میں آئے ہیں، فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، اتنی زندگی ہے، لیکن سائل سوال کرتا ہے کب ملی؟ تو حضور نے یوں نہیں فرمایا تجھے پتہ نہیں 40 سال کے بعد میں نبی بنا تھا، یہ نہیں فرمایا۔ سائل کے سوال کو سمجھا اور اس کی حیثیت کے مطابق جواب کو دیا۔ فرمایا میرے رب نے مجھے اس وقت نبوت عطا کی، کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، کنت نبیا والآدم بین الروح والجسد، آدم روح اور جسم کے درمیان تھا، آدم پگل گارے میں تھا، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی نبی تھا۔ چھوٹا سا میں غلطی نہیں نکال رہا، اصلاح کے لیے ایک لفظ کہہ رہا ہوں۔ مجھ سے پہلے ہمارے عزیز نے کہا کہ حضور اللہ کے علم میں نبی تھے، علم میں تو سارے نبی تھے۔ کیا خیال ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ کے علم میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر یہ حضور کا کمال تو نہ ہوا اگر حضور اللہ کے علم میں نبی تھے۔ بھائی ان سب کے لیے علم تو پہلے سے رب کے علم میں ہے کہ اس کو نبی بنانا ہے۔ ان کی نبوتیں ظاہر ہوئی دنیا میں، حضور کی نبوت اللہ نے عالم میثاق میں، عالم ارواح میں وہاں نبوت عطا کر دی تھی، اس لیے فرمایا متا وجبت لکن نبوہ، آپ کو نبوت کب دی گئی؟ تو حضور نے فرمایا میں اس وقت نبی تھا، یوں نہیں کہ رب کے علم میں نبی تھا، میں محمد تھا، میرے سر پر ختم نبوت کا تاج تھا۔ اب اگلی بات کہتا ہوں، نبوت مل اس وقت چکی تھی، ظاہر یہاں ہوئی، میری طرف دیکھو بھائی، ظاہر یہاں ہوئی۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ حافظ ہیں؟
کیا نام ہے آپ کا؟ سجاد الرحمان صاحب. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو حفظ کیے؟ 10 سال. یہ حافظ 10 سال پہلے ہوا تھا، لیکن ہمیں پتہ، بولو، ہمیں پتہ ابھی لگا نا کہ یہ حافظ ہے. 10 سال پہلے حافظ ہوا تھا، دستار بندی آج ہو رہی ہے. حضور کو نبوت پہلے مل چکی تھی، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس عقیدے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اس نبوت کا اظہار، جو بات کہہ رہا ہوں اس کی طرف توجہ کرنا، عالم دنیا میں تشریف لانے کے 40 سالہ مکی زندگی گزرنے کے بعد، جس میں آپ کا بچپن بھی گزرا ہے، لڑکپن بھی گزرا ہے، جوانی بھی گزری ہے، سیدہ خدیجہ سے نکاح کا دور بھی گزرا ہے، آپ کی تجارت کا زمانہ بھی گزرا ہے، آپ کے مختلف فیصلے بھی گزرے ہیں، مختلف معاملات بھی گزرے ہیں، 3 سال غار حرا میں اللہ کی یاد کے لمحات بھی گزرے ہیں. جب یہ سارا دور مکمل ہو گیا، اب رب نے ظاہر کیا کہ جس کو نبوت وہاں دی تھی، آج اس کی نبوت کو ظاہر کرتا ہوں. توجہ کریں، پوری توجہ میری طرف کرنا. جس دن وہ نبوت ظاہر ہوئی تو مہینہ ربیع الاول کا تھا. نہیں سمجھو. مہینہ کون سا تھا؟ اور ربیع الاول کا معنی کیا ہے؟ تو ایک بہار ولادت کی تھی، اب بہار مصطفیٰ رسالت کی بہار. مہینہ ربیع الاول کا تھا، دن سوموار کا تھا. تاریخ کے متعلق علماء نے اختلاف لکھا ہے. ولادت میں بھی 3 تاریخیں کتابوں میں لکھی گئی ہیں. 8 ربیع الاول کی تاریخ، 9 ربیع الاول کی تاریخ، 12 ربیع الاول کی تاریخ. میں بہت معتدل مزاج مولوی ہوں، جذباتی آدمی نہیں ہوں. حضور 8 کو آئے تب بھی خوشی، حضور 9 کو آئے تب بھی خوشی، حضور 12 کو آئے تب بھی خوشی. ہمیں تو خوشی ہے ہمارے محبوب آئے. آپ کو خوشی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن فرق بتاؤں، اگر 8 کو 4 دن پہلے آ گئے تو آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان صاحب، دیکھیں ہم کتنے ادب سے نام لیتے ہیں. ہمیں اپنے بڑوں نے سکھایا یہی ہے کہ دلائل سے بات کرو، تان و تشنیع سے نہیں. ان کی ایک کتاب ہے نطق الہلال. نطق کا معنی ہے بولنا، ہلال کا معنی چاند. چاند بولتا ہے، چاند کی تاریخیں بولتی ہیں. انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے کہ حضور کی، میری تحقیق یہ ہے کہ حضور کی ولادت کی تاریخ 8 ربیع الاول ہے. اور یہی بات علماء دیوبند میں سے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ ولادت کی تاریخ 8 ہے. یہی بات مولانا ادریس کاندلوی نے لکھی ہے کہ ولادت کی تاریخ 8 ہے. اور بعض نے 9 لکھی ہے. ان میں قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھا ہے کہ ولادت کی تاریخ 9 ہے. اور بعض نے 12 لکھی ہے. مفتی محمد شفیع نے لکھا ہے کہ 12 تاریخ تھی. امام شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ 12 تاریخ تھی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور جب آئے اس وقت بہار آئی، ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں. 8 تھی، 9 تھی، 12 تھی، اس سے بحث نہیں. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، توجہ میری طرف کریں. یہ جو آپ کے جلسوں کے الٹے سیدھے نظام ہوتے ہیں نا، اب سارے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. اس لیے جلسے جب بھی کیا کرو، خدا کا واسطہ کہتا ہوں، آپ کے ہاں مسجد کوئی نہیں ہے، بغیر مسجد کے سارا محلہ. بولو بھائی. ارے محبوب کے ذکر کے لیے محبوب جگہ کا انتخاب کیا کرو. بازار کو تو نبی نے بدتر جگہ کہا ہے. خدا سے ڈرو معذرت کے ساتھ. اس سے تو آپ کے مدرسے کا سین بھی بہت اچھا تھا. توجہ سے میری بات کو سنیں جو میں بات کہنا چاہتا ہوں. حضور دنیا میں 2 حیثیتوں سے آئے. درجے میں سب سے اول، اور روح نبوت کی تخلیق، نور نبوت کی تخلیق سب سے اول جب کچھ نہیں تھا اس وقت محمد الرسول اللہ کی روح. تو آپ اول ہیں تو اول تاریخ کو آتے. ربیع الاول کی کون سی تاریخ کو آتے؟ اول کو آتے. اور پھر آپ خاتم النبیین ہیں تو خاتم کے معنی آخر کے ہیں، تو پھر آپ آخری تاریخ کو آتے. میری بات نہیں سمجھ رہے؟ یا اول کو آتے یا 8 کو کیوں، 9 کو کیوں،
12 کو کیوں؟ ایسی میلاد آپ نے پہلے سنی نہیں ہوگی، سنو ذرا۔ علماء نے لکھا ہے 8 کے آنے میں یہ حکمت تھی، اگر آقا 8 کو آئے ہیں تو حکمت یہ ہے کہ جہنم کے 7 طبقے ہیں، اس کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 درجے ہیں، اس کے 8 دروازے ہیں۔ حضور کو 8 کو بھیجا، پہلے خزاں جہنم کھلی ہوئی تھی، محبوب نے قدم رکھا، اس خزاں کے دروازوں کو بند کر کے جنت کی بہار کے 8 دروازے کھول دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ قرآن کہتا ہے، نعرے تھوڑے لگایا، قرآن کہتا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم نبی کے آنے سے پہلے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، آگ کسی کے لیے بہار نہیں ہوتی، فانقذکم منہا، یہ 8 کو آ کر جنت کے 8 دروازے کھول کے تمہیں بہار دے گی۔ اور اگر 9 کو آئے تو ہمیں تو کوئی لڑائی نہیں، ایسی میلاد کون سنائے گا آپ کو؟ ہم نہیں لڑتے، ہم خوش ہیں کہ حضور آئے۔ ٹھیک ہے بابا جی، یہ میرا دادا ہے، دادا بابا بھی نہیں، ہمارے یہ بڑوں کا یار ہے۔ توجہ میری طرف دیکھیں، 9 میں حکمت کیا ہے؟ اگر آپ کی توجہ ہے تو لاہوریوں یہ نقطہ بھی یاد کر لو، یہ جو عدد ہوتے ہیں نا 1 2 3 4 5 6، 1 سے 9 تک اکائی ہے۔ کیا ہے؟ آگے دہائی شروع ہوتی ہے، لیکن عدد صرف اکائی ہیں، دہائی سینکڑے عدد نہیں ہوتے، وہ صرف شمار ہوتے ہیں، کیونکہ 1 سے 9 تک کی ہندسے ہیں، 10واں ہندسہ دنیا میں کوئی نہیں۔ 10 لکھو گے تو 1 آئے گا، 11 لکھو گے تو 1 آئے گا، 12 لکھو گے تو 1 اور 2 آئے گا، پھر انہی 9 کے اندر ہی چکر لگے گا نا، یا کوئی باہر سے عدد آئے گا؟ تو بولو یار، تو اب بات سمجھو، اکائی 1 ہونا اور آخری اکائی 9 کا عدد، اور سب سے بڑی اکائی کے اس سے بڑی کوئی نہیں، وہ بھی 9 کا عدد۔ اکائی ہو، آخری ہو، سب سے بڑی ہو، وہ 9 ہے۔ اللہ چاہتے تھے 1 کو بھیجوں، سب سے بڑا بنا کے بھیجوں، سب سے آخری بنا کے بھیجوں، تو اس تاریخ میں بھیجا جو 1 تھی، بڑی تھی، اور آخری تھی، وہ 9 ہے۔ میں حکمت بتا رہا ہوں کہ اگر 9 کو آئے، ہمارا ایمان ہے اس میں حکمت کیا تھی۔ پھر میں ایک بات اور کہتا ہوں، توجہ ہے سب کی میری طرف۔ 9 ویسے تو اور بہت ساری باتیں ہیں، کہتے ہیں سیارے 9 ہیں، اور ان میں نامہ شمس ہے، اس لیے بی بی عائشہ نے اسی شمس سے تشبیہ دی، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ ایک تمہارا سورج، ایک میرا سورج، وہ زمین کا سورج، یہ پورے دین کا سورج، وہ جہان کو روشن کرے، یہ کائنات کے ایمان کو روشن کرے۔ اس سورج کے قریب جاؤ تو گرمی لگے، میرے سورج کے قریب آؤ تو نرمی لگے، وہاں جاؤ تو خزاں آئے، یہاں آؤ تو بہار آئے، اس کے قریب جاؤ تو گورا بھی کالا بن جائے، اس کے قریب آئے کالے جلیبیب کے چہرے پہ ہاتھ پھرے، 14ویں کے چاند سے زیادہ منور ہو جائے۔ وہ سورج پکڑا جاتا ہے، یہ وہ ہے جو پکڑے ہوں کو چھڑا کے جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ 9 پر ایک بات اور چھوٹی سی سن لو، توجہ میری طرف دیکھیں، جتنا ٹائم انہوں نے مجھے دیا میں اسی کے اندر اپنی باتیں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہاں باتیں تو پوری کروں گا، یہ تھوڑی ہے کہ آپ کے کہنے پہ چھوڑ دوں گا، یہ آپ سے وعدہ نہیں، یہ مولانا عبد القیوم کی روح سے کیا ہوا وعدہ آج نبھا رہا ہوں۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ وہ زندگی بھر مجھے کہتے رہے اتفاق ایسا نہ بنا، ہم کٹھے ہوتے تھے، یقیناً اس مرد درویش کی عجیب زندگی تھی، جیلوں کی زندگی، بیماریوں کی زندگی، صدمات کی زندگی، تان و تشریح سہ کر اس نے یہ سارے صدمے اٹھا کر لوگوں تمہیں خدا کی توحید کا درس دیا ہے، محمد کی رسالت کا سبق سکھایا ہے، صحابہ اہل بیت کی محبت کا درس دیا ہے۔ اللہ اس کی قبر پہ آسمان کے تاروں سے زیادہ رحمت کی گھٹا بنائے۔ 9 کا عدد جو ہے، اب جو میں بات کروں یار یہ چپ تک رہو، یہ مسیح تو چویا تو شور کا نہ ہو گیا۔ ادھر دیکھو بھائی پیار سے، یہ بولنے والا وہ سب سے زیادہ شور کر رہا ہے۔
جو روکنے کے لیے گیا وہ سب سے زیادہ شور اس کا ہے۔ میری طرف دیکھو، کہتے ہیں کہ یہ 9 کا عدد جو ہے یہ ایسا ہے جو ٹوٹتا نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ 9 کو کسی عدد سے ضرب دو، پھر اس کی تکسیر نکالو، تکسیر کہتے ہیں کسر، یعنی اسے چھوٹا بناؤ، اکائی میں لے آؤ، تو 9 9 رہتا ہے، ٹوٹتا نہیں۔ مثلا 9 دونی 18 لکھو، 8 اور 1 ملاؤ تو کتنے بنے گے؟ 9 تیا 27، 27 لکھو، 2 اور 7 کتنی بنے گے؟ 36، 4 نم 36، 3 اور 6 کتنی بنے گے؟ 5 نم 45، 4 اور 5 کتنی بنے گے؟ بولو یار، 6 نم 54، 5 اور 4 کتنی بنے گے؟ 7 نم 63، 6 اور 3 کتنی بنے گے؟ 8 نم 72، 7 اور 2 کتنی بنے گے؟ 9 نم 81، 8 اور 1 کتنی بنے گے؟ 10 نم 90، 0 نکال دو تو پھر 9، 11 نام 99، دونوں 9، 9 کو 9 میں پھر جمع کرو 18، پھر اس کی اکائی نکالو 8 اور 1 9، ہزاروں تک لے جاؤ 9 9 رہتا ہے، تقسیم نہیں ہوتا۔ محمد امت کو جوڑنے آئے تھے، تقسیم کرنے نہیں آئے تھے۔ اور اگر حضور 12 کو آئے ہمیں خوشی ہے، کہہ دو ہمیں خوشی ہے۔ لیکن فاضل بریلوی مولانا احمد رضا نے لکھا ہے کہ یقینی طور پر 12 وفات ہے۔ یہ ان کا قول پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ولادت کی تاریخ 8 ہے اور وفات کی 12 ہے، یقینی 12 ہے انہوں نے لکھا ہے۔ اب میں ایک بات اور سمجھانا، اگر 8 کو 12 کو آئے، ہمارا انکار نہیں، تو پھر 12 آنے کی تاریخ، 12 جانے کی تاریخ، کیونکہ جانے پہ تو اتفاق ہے نا۔ ہاں جی بالکل ایسے۔ تو چلو آنے کی میں مان لیتا ہوں، یار میں کتنا سادہ سا مولوی ہوں کہ میں نے مان لیا حضور 12 کو آئے، میں نہیں اختلاف کرتا۔ 12 آنے کی تاریخ، 12 جانے کی تاریخ، اور اگر یہ دونوں 12 ہیں تو پھر کیا حکمت ہے؟ توجہ سے بات کو سمجھنا، پوری توجہ کرنا۔ تو ایک بات سمجھاتا ہوں، 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت جشن جشن، خوشی خوشی، جشن، ان پہ غم آتے ہی نہیں۔ توجہ سے میری بات سمجھنا۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ اس کی عجیب طبیعت تھی، اب بھی ہیں، وہ ایک دن دور سے ہنستے ہوئے آ رہے تھے۔ میں نے کہا بھی عثمانی صاحب کیا، آپ کو نہیں کہہ رہا، اس کا نام بشیر احمد عثمانی ہے۔ میں نے کہا عثمانی صاحب خیر ہے کیا ہوا؟ کہتے استاد جی چاچا فوت ہو گیا۔ میں نے کہا بھی یہ ہنسنے کی کون سی بات ہے؟ چاچا فوت ہو گیا تو افسوس کی بات ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہنسنے کی، اور بعض لوگوں کی عادت ہر وقت رونے کی، پیٹنے کی۔ وہ عید کا دن ہو تب بھی مجلس عزا ہے، یعنی لوگ عید پڑھ رہے ہیں، وہاں مجلس عزا ہو رہی ہے، ہر وقت رونا، ہر وقت پیٹنا، ہر وقت۔ تو گویا 2 قسم کے لوگ دنیا میں ہوں گے، ایک جشن والے، ایک ماتم والے۔ آنے کی تاریخ بھی 12، جانے کی بھی 12۔ اس 12 کو آئے، توجہ، آنے کی خوشی میں ضرور کر، لیکن اتنا خیال رکھ کہ اس دن گئے بھی ہیں۔ اس 12 کو ماتم مت کر۔ میں عقیدہ حیات النبی کا قائل ہوں، اس دن باویلا نہ کر، کیوں کہ اس دن حضور آئے بھی ہیں۔ تو اب میں ایک بات اور کہوں کہ وہ ماتم والے، ایک جشن والے، ایک ماتم والے، میرے نبی نہ جشن منانے کے لیے آئے تھے نہ ماتم کرنے، دونوں سے حضور نے روکا ہے، دونوں سے حضور نے روکا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو چیز امت کو دی ہے وہ جشن نہیں، وہ مشن۔ سارے کہہ دو کیا دیا ہے؟ مشن۔ بے میرا مشن کیا ہے؟
میں نے 40 سالہ بے داغ زندگی تمہارے اندر گزاری ہے. لوگو لقد لبثت فیکم عمر من قبل، آج سے 40 سال پہلے پیچھے چلے جاؤ، اس وقت سے اب تک میری ساری زندگی تمہارے سامنے، میرے شب و روز تمہارے سامنے. حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے اس 40 سال میں مجھے سچا پایا یا کچھ اور؟ میں دوسرا ایک منٹ میں دوسرا لفظ میں نہیں کہتا، مجھ میں جرات ہی نہیں کہ نبی کے لیے کہوں. مجھے میرے بزرگوں نے ادب سکھایا بھئی سچا پایا یا کچھ اور. سارے کافر کہنے لگے واللہ لقد جربناک مرارا ما وجدنا فیک صدقا، محبوب خدا کی قسم بار بار تجربہ کیا، 1000 بار تجربہ کیا، دن رات تجربہ کیا، آپ کو بھی سچا دیکھا، بولے تو سچ، اٹھے تو سچ، بیٹھے تو سچ، نگاہ اٹھی تو سچ، اشارہ ہوا تو سچا، قدم چلے تو سچے. آپ کے تو قدموں سے صدیق بنے ہیں، آپ تو اتنے سچے ہیں. اب ذرا بات سمجھ، میں بات دور نہ لے جاؤں. وہ آنے کی تاریخ، یہ 12 جانے کی تاریخ ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں. یہ علماء بیٹھے ہیں مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے، تو ہماری جو کتابیں ہیں نا حاشیہ ان پہ لکھا ہوتا ہے، یعنی مشکل بات کو آسان کرنے کے لیے. تو جہاں عبارت ختم ہوتی ہے اس کے آگے باریک سا لکھا ہوتا ہے 12. باریک سا، بابا جی پرانا کتابیں ہے کہ نہیں، کیا لکھا ہوتا ہے؟ یعنی 12 کا عدد، 1 اور 2 یوں کٹھے 12 لکھا ہوتا ہے. ہم جب استادوں کے پاس پڑھتے تھے تو ہم نے استادوں سے پوچھا استاد جی یہ جہاں عبارت ختم ہوتی ہے آگے 12، پھر عبارت ختم ہوئی تو 12، پھر عبارت ختم، یہ 12 کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ 12 علامت حد ہے. کس کی علامت ہے؟ حد کی علامت ہے. حد سمجھتے ہو؟ حد لیمٹ. حد بھئی یہ جو قناعت ہے یہ سٹیج کی حد ہے، اور وہ سامنے اس جلسہ گاہ کی حد ہے. دائیں یہ حد ہے، بائیں وہ حد ہے. حد میں 2 الفاظ ہیں، 2 حرف ہیں، ایک ہا اور ایک دال. اور علم الاعداد کے لحاظ سے ہا کے عدد ہیں 8 اور دال کے ہیں 4. 8 اور 4 نہیں سمجھو، 8 اور 4 تو 12 علامت حد ہے. بھئی کیا مطلب؟ اس 12 میں آئے، اس 12 میں گئے، یہ آنے کی حد، وہ جانے کی حد. مسئلہ سمجھایا گیا کہ یہ حد میں آئے ہیں، اور جس کی آنے کی حد ہو، جانے کی حد ہو، بیٹھنے کی حد ہو، کھانے کی حد ہو، پینے کی حد ہو، رہنے کی حد ہو، جو حد میں ہو اسے خود مصطفیٰ کہتے ہیں، جو حد سے پاک ہو اسے خدا کہتے ہیں. نبی نے بتایا میں حد میں آیا ہوں، حد میں جا رہا ہوں، انسان ہوں، اس کا رسول ہوں، اس کا بندہ ہوں. جس کی کوئی حد نہیں وہ خدا ہے. سارے کو وہ کیا ہے؟ اب ایک اور نکتہ کہتا ہوں بڑا چھوٹا سا. حد میں کیوں آئے، حد میں کیوں گئے؟ پھر میں حد ہی تو سکھانے آیا ہوں. کوئی بندہ بہتا ہنسے نا کر کے تو بزرگ لوگ کہتے ہیں اوے حد وچ رہ، خوشی کر، حد وچ رہ، مسکرا، حد وچ رہ، آنے کی خوشی کر پر حد میں رہ. ادھر پیغمبر کے آنے کی خوشی ہے، ادھر عورتوں کا ڈانس ہے. ادھر نبی کے آنے کی خوشی ہے، ادھر نمازیں ضائع ہو رہی ہیں. ادھر حضور کے آنے کی خوشی ہے، ادھر گتکے کھیلے جا رہے ہیں. ادھر حضور کے آنے کی خوشی ہے، ادھر بازاروں میں جناب والا ہر قسم کے فحش گانے لگے ہوئے ہیں، اور اس پر نوجوان عیاشوں اور بدماشوں کی طرح پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. اذان کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں، مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. جس کعبے کو پیغمبر نے بتوں سے پاک کیا تھا، آج اس اللہ کے گھر میں جانا چاہیے تھا. تم بازاروں اور گلیوں میں آئے جس کو نبی نے بدتر کہا، بہتر کو چھوڑا ہے. بھئی حد میں رہو، خوشی کر لیکن حد میں رہے. کس میں رہے؟ حد میں. جانے کا غم کر مگر حد میں رہے.
سینہ کو بھی نہ شروع کر دے، چھریے مارنا نہ شروع کر دے، واویلا نہ شروع کر دے، حد میں رہے۔ پھر حد سکھانے کے لیے آئے، کیا مطلب؟ عقیدہ توحید کی حد کیا ہے، رسالت کی حد کیا ہے، اخلاق کی حد کیا ہے، شرافت کی حد کیا ہے، دیانت کی حد کیا ہے، نیکی کی حد کیا ہے، بڑوں کی عزت کی حد کیا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کی حد کیا ہے، علماء کے احترام کی حد کیا ہے، آپس میں میل جول کی حد کیا ہے، شریعت میں پردے کی حد کیا ہے، بھئی شادی کی حد کیا ہے، بیوی بچوں سے تعلقات کی حد کیا ہے، کاروبار کی حد کیا ہے، بھئی حلال حرام کی حد کیا ہے۔ میرے نبی حدیں سکھانے کے لیے آئے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، حد میں رہو، باہر نہ نکلو، جو حد میں ہوگا اس کو بہار ملے گی، جو حد سے نکل جائے گا وہ خزاں میں چلا جائے گا۔ نہیں سمجھے، پھر سمجھو۔ وہ آنے کی حد، یہ جانے کی حد، اس سے پہلے بھی خزاں زمانے جاہلیت، اور جانے کے بعد اگر اپنی طرف سے نئی بات نکالے گا تو وہ رسم اور بدعت بنے گی، تو وہ بھی خزاں سنت میں رہے تاکہ بہار مل جائے۔ تو حضور کی رسالت بھی بہار ہے، سارے کو رسالت بھی بہار ہے۔ اس پر ایک اور بات عرض کرتا ہوں، حضور جب مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تو وہ بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ سارے بولو کون سا؟ ربیع الاول۔ 27 ربیع الاول کو اپنے گھر سے نکلے، 3 دن غار میں رہے، یکم ربیع الاول کو باہر نکلے، 8 ربیع الاول کو دن رات 8 منزلوں کو طے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن 8 ربیع الاول کو قباء کے مقام پر پہنچے، پھر مسجد نبوی کی مسجد قباء کی تعمیر اور اس کی بنیاد رکھی، 3 دن حضرت علی کی آمد کا انتظار کیا۔ 12 ربیع الاول کو حضور قباء سے مدینے میں داخل ہوئے تو ہجرت کا مہینہ، ہجرت کا مہینہ کون سا ہے؟ کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ ولادت کا مہینہ، رسالت کا مہینہ، ہجرت کا مہینہ ربیع الاول۔ چوتھی چیز، دنیا سے جدائی کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے۔ آقا نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، فنا کے جہان سے بقا کی طرف گئے۔ نہیں سمجھو، یہ دنیا باقی یا فانی؟ فانی، اور آخرت باقی۔ حضور گئے بقا میں، لوگوں نے کہا فنا ہو گئے۔ انا للہ، کیسے جاہل لوگ ہیں۔ آقا جب فنا سے بقا کی طرف گئے، خلق سے خالق کی طرف گئے، اس جہان سے اس جہان کی طرف گئے، تو اس وقت بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا، سوموار کا دن تھا، اور وہ حضور دنیا سے جا رہے تھے۔ اب ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، اس کی طرف توجہ کریں، میں بات سمیٹتا ہوں تاکہ میں تقریر کو ختم کروں۔ ولادت کی بہار تو سمجھ میں آئی، توجہ ہے؟ بولو۔ لیکن ولادت کی خوشی سمجھ میں آئی، رسالت نعمت ہے لیکن آزمائش ہے۔ سارے بولو کیا ہے؟ حضور نے اعلان رسالت کیا، آپ کو ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، مزمم کہا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جس میں اتھر پہ اوجریاں ڈالی گئیں، آپ کا مذاق اڑایا گیا، حتیٰ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال قید کاٹنی پڑی۔ علماء نے لکھا ہے چاروں طرف پہاڑ تھے، درمیان میں وہ جگہ تھی جہاں حضور قید تھے، اور اس جگہ پر میری طرف دیکھو اور حیران ہو جاؤ گے، کوئی درخت نہیں تھا جس کے سائے میں جگہ لی جائے۔ اوے بھائی، اوے ادھر دیکھ، کیا ہے؟ آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہو رہا ہے؟ تقریر نہ خراب کیا کرو، میری طرف دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس شیب ابی طالب کی گھاٹی کی قید میں تھے، بہار کو سمجھنے اور سننے والوں ذرا سننا، پورے اس ایریے میں کوئی درخت نہیں تھا جس کے سائے میں حضور بیٹھے، اور کوئی مکان نہیں تھا جس کے اندر رات کو سردی میں رہ سکیں، اور 3 سال حضور قید رہے۔
کتنے سال؟ 3 سال سردی بھی وہیں، گرمی بھی وہیں، دن بھی وہیں، رات بھی وہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا فاقہ آیا کہ ہم اپنے پاؤں کے جوتوں کے چمڑے اپنے منہ میں لیتے، اس کو چوستے، اس سے جو لعاب بنتا اسے پی کر گزارا کرتے تھے۔ آج تو تجھے گھر بیٹھے دین مل گیا ہے نا، اس لیے قدر نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے، سسکیاں بھرتے، آہیں بھرتے، ہم اٹھ کے چلے جاتے، بچوں کی آواز سننے کو تو دل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے فاقے کی انتہا ہو گئی شیب ابی طالب کی گھاٹی میں۔ ہوا چلتی تھی، باہر سے خشک پتے اٹھا کر اندر ڈالتی، اللہ کے نبی وادی میں چکر لگاتے، ان پتوں کو اپنی جھولی میں یوں اکٹھا کرتے اور لے آ کے پھر یوں پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے اور فرماتے آ میری بیٹی زینب، آ رقیہ، آ ام کلثوم، آ فاطمہ، محمد کے ہاتھ سے یہ سوکھے پتے کا کر گزارا کرو، انما العسر یسرا، آج دکھا وقت ہے، کل اللہ آسانی کی بہار لے آئیں گے۔ میں آپ کو بہار سمجھانا چاہتا ہوں، یہ رسالت پر آزمائشیں ہیں۔ طائف میں حضور گئے، ظالموں نے اتنے پتھر مارے کہ حضور بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ کتابوں میں ہے 3 بدماش آئے، ایک نے یوں دائیں بازو سے پکڑا، دوسرے نے بائیں سے پکڑ کر کھڑا کیا، تیسرا کمینہ کمر کی طرف سے آیا، اس نے دونوں ہاتھ حضور کے کندھے پہ رکھ کر اپنا گھٹنا اس نے حضور کی کمر میں زور سے مارا، ہاتھ چھوڑے حضور منہ کے بل زمین پہ نیچے گرے۔ سامنے پتھر پڑا تھا، حضور کی پیشانی پہ لگا، پورا چہرہ خون سے بھر گیا۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہ والضحیٰ کہہ کہ جس چہرے کی تو نے قسمیں اٹھائی ہیں، عرش والا ذرا دیکھ تیرا محمد خون سے نہا چکا ہے۔ یہ رسالت پر آزمائش تھی۔ کہہ دو رسالت کیا تھی؟ سارے بولو۔ صرف آمد کی بہار کو دیکھتے ہو، کبھی رسالت کی آزمائش پر بھی غور کیا کرو۔ ایک بات اور سمجھانا چاہتا ہوں، ہائے ہائے عجیب زندگی تھی۔ ہجرت اس سے بڑی آزمائش۔ لاہوریو جنہیں آ کے لاہور ویکھیا نہیں جمیا ہی نہیں، لوگ کہتے ہیں آج کسی لاہوری کو کہو اے خبردار آج کے بعد تجھے میں یہاں نہ دیکھوں، اس کے دل سے کوئی پوچھے کیا گزرتی ہے۔ اور جس مکے میں حضور پیدا ہوئے، جہاں بچپن گزرا، جہاں اماں کے ساتھ رہے، جہاں بکریاں چرائی، جہاں زندگی گزری، جہاں 40-53 سال گزر گئے، اور ظالموں نے مکے سے جب نکالا، حدیث میں آتا ہے حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور کعبے کی طرف حضور نے یوں کر کے دیکھا اور دیکھ کر کہا اللہ کعبہ جانے کو جی نہیں چاہتا، لیکن یہ ظالم مجھے رہنے نہیں دیتے۔ ایک روایت میں نے پڑھی ہے، تڑپ گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ جو جگہ مجھے پسند تھی وہ تیرے حکم پہ چھوڑ رہا ہوں، اب مجھے وہاں لے چل جو تجھے پسند ہو۔ اور نبی مکی صرف حضور ہے، اور کوئی مکے میں نہیں پیدا ہوا سوائے محمد رسول اللہ کے۔ تو میں کہتا ہوں ہجرت بھی آزمائش تھی، سارے کو ہجرت بھی آزمائش، اور دنیا سے جدائی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ مولانا عبدالقیوم کی جدائی ہوئی، لاہوریوں تم پر کیا حال تھا؟ یہ ان کے چچا بیٹھے ہیں، ہاں والد بیٹھے ہیں، وہ ان کے بھائی بیٹھے ہیں، بیٹے بیٹھے ہیں، ان سے ذرا کوئی پوچھے تو صحیح تمہارے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ حدیث میں آتا ہے جس وقت حضور کا وصال ہوا، قد اظلم المدینہ، پورے مدینے پہ اندھیرا چھا گیا۔ حضور آئے تو مدینے سے منورہ بنا، مکے سے مکرمہ بنا، محبوب گئے تو مدینے پہ اندھیرا چھا گیا۔ ایک صحابی باہر بکریاں چرا رہے تھے، ہائے کسی نے جا کر کہا جس یار کا کلمہ پڑھتے ہو وہ تو کفن پہن چکے ہیں، میری طرف دیکھنا۔ اس نے مدینے کی طرف یوں منہ کیا، دونوں انگلیاں اپنی آنکھوں پہ رکھ کے مسل کر یوں کہا
اللہم اجعلنی ضریرا، اللہ مدینے جا کر حضور کا دیدار کرتا تھا، اب جاؤں مجھے حضور نظر نہ آئے، اللہ میری آنکھیں لے اندھا کر، آنکھ اس دن دینا جب نگاہ کھولوں تو محمد کا چہرہ نظر آئے۔ حدیث میں آتا ہے صحابی نے انگلیاں ہٹائیں، دونوں آنکھوں سے نبی نہ ہو چکا تھا۔ عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، جو کہے گا حضور کا وصال ہو گیا ہے گردن قلم کر لو۔ 12 کے جشن میں بے چین ہو کر شریعت کی حدود کو پھیلانے والوں، اس تاریخ کو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں کے آنسو نہیں تھمتے تھے، اور بی بی کہہ رہی تھی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سر لیالیا، لوگوں محمد کی جدائی سے ہم پر اتنے صدمے پڑے ہیں، اگر وہ پہاڑ پہ پڑتے تو پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، دن پہ پڑتے تو دن رات بن جاتا۔ عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ بی بی عائشہ نے ایک جملہ کہا ہے بڑا عجیب، کہ حضور کی جدائی کے بعد میرے ابا ابو بکر کبھی بیٹھے بیٹھے ایسے ٹھنڈی سانس بھرتے تو اندر سے بھنے ہوئے کلیجے کی ہوا محسوس ہوتی تھی حضور کی جدائی میں۔ بلال اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، گرے بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے پکڑ کر کہا بلال بلال ہوش سنبھال، کیا ہو گیا ہے؟ کہا روزانہ اذان دیتا تھا، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ممبر پہ حضور نظر آتے تھے، آج بھی وہی ممبر بالکل ایسے ہے، یہاں ممبر ہے اور سامنے مکبر کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے، اس کی وہ جگہ بنی ہوئی ہے جہاں اذان دیتا ہے مدینے میں، لیکن آج پہلی اذان ہے حضور نظر نہیں آئے۔ بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، 2 سال تک واپس نہ آئے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا نے لکھا ہے رات کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا بلال اسی کو یاری کہتے ہیں، یا وہ دور تھا سینے پہ پتھر تھے، گردن میں رسی تھی، گلے میں، مکے کے بازاروں میں تجھے گھسیٹا پیٹا جاتا تھا، تو نے مجھے نہ چھوڑا، میرے جانے کے بعد میرا مدینہ بھی چھوڑ دیا۔ بلال کی چیخیں نکل گئی، اٹھے بے چین ہو گئے، راتوں کو دن رات سفر کرتے کرتے جس وقت مدینے پہنچے صبح تہجد کا وقت تھا، صحابہ مسجد میں نوافل پڑھ رہے تھے، بلال اندر داخل ہوئے، لوگوں نے دیکھا بلال آ گئے، لوگ چمٹ گئے، جا عمنا بلال، کتابوں میں ہے حضور کے دونوں شہزادے حسنین کریمین شریفین مطہرین حسن اور حسین، ہماری آنکھوں کا نور عین، ہمارے دل کا سکون اور چین، نبوت کے دونوں شہزادے دوڑ کے حضرت بلال کو ملے، چچا چچا بلال، چچا چچا بڑے دنوں کے بعد آئے ہو، چچا آپ کے جانے کے بعد مدینے میں اذان تو ہوتی ہے، بلال کی آواز کبھی نہیں سنی، آج ویسے اذان دو جیسے نانے کے سامنے کھڑے ہو کے دیتے تھے، جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے۔ بلال کہتا ہے جی نہیں چاہتا تھا اذان دوں، لیکن شہزادوں کی فرمائش تھی، کانا شبیہ ہے رسول اللہ، حسن کا چہرہ نبی سے ملتا تھا، حسین کا وجود اور ادائیں نبی سے ملتی تھی، فرمایا جب ان کو دونوں کو شہزادوں کی فرمائش کو پورا کیا، بلال نے اذان شروع کی اللہ اکبر اللہ اکبر، پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان چیخیں مار کے باہر نکلے، لوگوں نے کہا خیر ہے کیا ہو گیا؟ کہا یہی مؤذن حضور کی زندگی میں اذان دیتا تھا، نبی کے جانے کے بعد مدینہ چھوڑ گیا، آج واپس آیا ہے، دیکھنے جا رہے ہیں اکیلا بلال آیا ہے یا آمنہ کا لال بھی آیا ہے، لیکن حضور وہاں جا چکے تھے جہاں جانے کے بعد کوئی۔ اب میں تقریر کو آخری پیرے میں لے آیا ہوں، اب عجیب بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن یہ سب واقعات ہوئے ربیع الاول میں، رسالت کس مہینے میں، ہجرت کس مہینے میں، حضور کی دنیا سے جدائی کس مہینے میں، زور سے بولو، اور ربیع الاول کا معنی بھائی ولادت کی بہار تو سمجھی ہو، تقریر اب شروع کر رہا ہوں، ولادت کی بہار تو تم نے سمجھی، رسالت کی کیا بہار ہے؟ وہ تو غم تھے، صدمے تھے، کافر پتھر مار رہے تھے، ہجرت سے گھر سے بے گھر ہو گئے، جدائی کے وقت امت تڑپ رہی ہے، تو اس میں کون سی بہار ہے؟ اب میں 2-3 منٹوں میں آپ کو رسالت کی بہار، ہجرت کی بہار،
اور رحلت کی بہار بتانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کا ایک ایک لمحہ بہار ہی بہار ہے، بہار مصطفیٰ ہے۔ تب سمجھے رسالت کی بہار کیا تھی کہ حضور جب رسول بنے تو توجہ، ولادت ہوئی تو انسانیت کو آزادی ملی، بتوں سے آزاد ہوئے، شرک سے آزاد ہوئے، کفر سے آزاد ہوئے، نفاق سے آزاد ہوئے، جہالت سے آزاد ہوئے، بے دینی سے آزاد ہوئے۔ ولادت سے کیا ملی؟ آزادی کی بہار۔ رسالت سے شریعت کی بہار۔ سارے کو رسالت سے رسالت مل گئی، شریعت ملی ہے، توحید ملی ہے، رسالت ملی ہے، ختم نبوت ملی ہے، عقائد ملے ہیں، اعمال ملے ہیں، اخلاق ملے ہیں، صلح مصالحت ملی ہے۔ ہم یہ فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، کتاب الطہارت سے لے کر وصیت تک، ایک ایک باب، شریعت کا ایک ایک عنوان، زندگی گزارنے کا ایک ایک اصول، ایک ایک طریقہ، رہنے سہنے کے سارے معاملات، کھانے پینے کا طریقہ، جناب رہنے سہنے کا طریقہ، بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ، باہر آنے کا طریقہ، آنکھوں میں سرما ڈالنے کا طریقہ، پانی پینے کا طریقہ، ایک ایک ادا نبی نے بتائی۔ یہ حضور کی رسالت کی بہار ہے۔ کہہ دو کس کی بہار ہے؟ رسالت کی بہار۔ ہجرت بھی بہار تھی، کہہ دو ہجرت بھی بہار تھی۔ سارے کو ہجرت بھی بہار تھی۔ کیا بہار تھی؟ ایک بات تو یہ ہے کہ مکے سے جانا تو جدائی ہے، اس کا غم ضرور ہے، لیکن جن کے پاس گئے نہیں سمجھو، جن کے پاس گئے ان کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ ساتھ میرے ساتھ آیا ہے، اس نے نعت پڑھی حضور کی شان میں، سکون ملا، آپ کو خوشی ہوئی، لیکن جب یہ گھر سے آ رہا تھا تو اس کا بچہ رو رہا تھا۔ اس کے لیے تو جدائی تھی، لیکن آپ کے لیے سمجھو، حضور مکے سے آئے ان کے لیے تو جدائی تھی۔ یہ تو کوئی مدینے کی ان بچیوں سے پوچھے جو کہہ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ ردائی۔ حضور کے آنے کا استقبال کر رہے تھے، تو ایک تو یہ حضور کا مدینے میں آنا، مدینے کے لیے بہار، سارے کو مدینے کے لیے۔ دوسرا ہجرت سے، توجہ توجہ، ہجرت سے دین کی اشاعت کی بہار ملی۔ نبی ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے، 13 سال کی مکے کی دعوت و تبلیغ کی زندگی میں مشکل سے 72 آدمی مسلمان ہوئے، مگر ہجرت کی برکت یہ تھی مدینے آنے کی دیر ہے، فتوحات کے دروازے کھلے، مدینے آنے کی دیر ہے، انقلاب آنا شروع ہوا، مدینے آنے کی دیر ہے۔ 1,45,000 صحابہ نبی کے قدموں میں آئے، 9 لاکھ مربع میل تک محمد کی شریعت کی بہار پھیل چکی تھی۔ یہ تھی ہجرت کی بہار۔ آخری بار کہہ کے ختم کرتا ہوں، حضور یہاں سے گئے، جدائی تو غم ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، سب اگر میری بات سمجھ رہے ہو، حضور صرف میرے آپ کے نبی یا اللہ کی ساری مخلوق کے نبی؟ سارے بولو، سارے بولو، اونچی آواز سے کہو، ساری۔ سنو، جب عالم ارواح سے یہاں آئے ان کو غم تھا جا رہے ہیں، ہمیں خوشی تھی آ رہے ہیں۔ لیکن صرف میرے آپ کے نہیں، جو قبروں میں ہیں حضور ان کے بھی تو نبی ہیں، نہیں بولتے ہو؟ عالم ارواح کے، عالم برزخ والوں کے نبی ہیں کہ نہیں؟ تو آقا جب یہاں سے وہاں گئے، ہمیں تو ایک بہار ملی کہ دین کامل ہو گیا، نعمتیں مکمل ہو گئیں، اللہ نے تمہیں عظمتیں ساری دے دیں، لیکن جدائی کا غم ضرور ہے کہ وقت پورا ہو گیا۔ لیکن کوئی قبروں میں جو برزخ والے ہیں ان سے کوئی پوچھے جن کے پاس جا رہے تھے ان کے پاس کتنی بڑی بہار آ رہی تھی۔ یہ ان کو بہار ملی، اور ہمیں کیا ملی نبی کے جانے سے بہار؟ توجہ کرو، میں اپنی تقریر کا یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں۔ آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی نے جاتے ہوئے اپنی امت کو وہ بہار نہیں دی جو محمد کریم نے جاتے ہوئے امت کو بہار دی ہے۔ عنوان ہی بہار ہے، تو میں نے کہا چلو ساری تقریر آج بہار پر آپ کو سنائیں۔ وہ کیا بہار تھی کہ حضور جب جا رہے تھے تو میرے نبی نے ایک جماعت تیار کی،
اور اس کو دین کے لیے نمونہ پیش کیا کہ قرآن سمجھنے کا نمونہ بھی صحابہ، حدیث پرکھنے کا نمونہ بھی صحابہ، میری زندگی کو جانچنے کا نمونہ بھی صحابہ، اور ان میں پھر نام لے کر کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ حضور کی جدائی کی بہار ہے۔ اگر نبی یہاں سے وہاں نہ جاتے، صدیق مسلمہ کو کیسے قتل کرتا، عمر 22 لاکھ مربع میل کو کیسے فتح کرتا، عثمان 44 لاکھ مربع میل پہ کیسے حکومت کرتا، علی اس وقت کے دشمنوں سے مقابلہ کیسے کرتا، معاویہ 65,50,000 مربع میل کو فتح کر کے دنیا پہ دین کیسے پھیلاتا۔ نبی نے وہ جماعت تیار کر کے امت کو بہار دی کہ ان سے وابستہ رہو گے، ایسے پھلتے پھولتے رہو گے، ان کو چھوڑو گے ذلیل ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو نبی اور صحابہ دونوں سے تعلق ایمان کا حصہ ہے۔ نبوت کو چھوڑو گے تب بھی کافر ہو، اگر محمد کے صحابہ اور اہل بیت کو چھوڑو گے تب بھی بے دین اور کافر ہو جاؤ گے۔ اسلام پر تب رہو گے کہ نبوت سے بھی تعلق رہے، محمد کے صحابہ سے بھی تعلق رہے۔ تو ولادت کی بہار، رسالت کی بہار، ہجرت کی بہار، رحلت کی بہار، یہ مختصر سی 4 بہاریں بیان کی۔ موضوع بڑا لمبا ہے، میں اس کو چھیڑوں تو اس پر کئی گھنٹے گزر سکتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ آمنہ کی بہار پر یہ 2 شعر سنا دے، پھر اگلا موضوع چلے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ چونکہ میرے ساتھ آیا ہے بڑے لمبا سفر کر کے، تو اس کے سفر کا بھی خیال کرنا۔ لاہور سے خانپور تقریباً 650 کلومیٹر ہے۔ اٹھ پہ